ہم یہ رستے سے گزر رہے تھے تو اچانک نظر پڑی یہ مسجد بن رہی ہے، بہت عالیشان اور اچھی سی مسجد بنی ہوئی ہے، لیکن یہاں پہ کوئی مطلب اتنی آبادی اور اتنے گھر وغیرہ تو نظر نہیں آ رہے. چند ایک گھر ہیں، یہ ایک گھر یہ والا نظر آ رہا ہے اور ایک یہ والا سامنے نظر آ رہا ہے، چھوٹا سا یہ گھر بنایا ہوا ہے جیسے ایک دیہاتوں میں ہوتا ہے، اس ٹائپ کا گھر بنا ہوا ہے. لیکن اس چھوٹی سی آبادی میں دو گھروں کے درمیان اور اتنی مطلب مسجد بنا دی گئی ہے. تو ہم رستے سے گزر رہے تھے تو میں نے کہا کہ چلے دیکھتے ہیں کہ اس مسجد کے اندر کیا اور اس کی صورتحال کیسی ہے اور کیا کیا اس کے اندر بنا ہوا ہے اور اس کے اندر نمازی کس طرح آتے ہیں، اور آئیے ہم دیکھتے ہیں مسجد کے اندر کیا کیا صورتحال ہے. تو جب مسجد کو دیکھا تو یہ سمجھ آئی کہ جیسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا، فرمایا کہ جس نے اللہ کا گھر دنیا میں بنایا اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنا دے گا. تو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے لگتا ہے کہ کسی صاحب نے یہ اتنی مطلب اس طرح کی مسجد بنا دی ہے. تو دیکھیے اس میں یہ واش روم ہے، کتنے ماشاءاللہ اچھے واش روم بھی بن چکے ہیں، اور یہ وضو خانہ بنا ہوا ہے، ٹوٹیاں وغیرہ ماربل وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں. تو لیکن یہ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے نا یہاں پہ کوئی نمازی وغیرہ اتنے زیادہ نہیں ہے. بہرحال یہ ہے کہ مسجد ماشاءاللہ کافی اچھی بنی ہوئی ہے. تو ایک صاحب یہاں پہ ہیں نمازی، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ مطلب مسجد کا کیا حساب کتاب ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھجن کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بھائی، اللہ کا شکر ہے. اچھا، ہم رستے سے گزرے تھے تو ہمیں یہ مسجد نظر آئی تو میں نے کہا چلے ہم دیکھ لیں کہ مسجد کے اندر کیا صورتحال ہے. تو یہ مسجد کیسے مارز وجود میں آئی، کیسے آپ نے یہ بنائی ہوئی؟ یہ حالانکہ یہ تو صرف دو گھر ہے سامنے. مسجد کا مجھے اتنا علم ہے کہ چونکہ میں بھی اسی گاؤں سے جو ہے نا بلانگ کرتا ہوں. تو جب یہ مسجد بن رہی تھی نا، اس کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، تو اس وقت جو بزرگ فوت ہو گئے جنہوں نے یہ جگہ ڈونیٹ کی ہے مسجد کے لیے. ان کا نام کیا تھا؟ شریف صاحب تھے غالباً. اچھا ماشاءاللہ. روئی والا شاید کہتے تھے ان کو. کیا کہتے تھے؟ روئی والا شاید. اچھا صحیح. بزرگ تھے، بہت اچھے، بڑے نیک بزرگ تھے ماشاءاللہ. اور مسجد نمازوں کا اہتمام کرتے تھے، تہجد کی اذانیں دیتے تھے. ہماری جو بڑی مسجد ہے وہاں شاہ صاحب والی، وہاں پہ وہ یہاں سے چل کر بڑی دور جایا کرتے تھے. اچھا. اور پھر انہیں یہ آئیڈیا آیا، کسی نے تجویز دی یا انہوں نے ضرورت محسوس کی کہ ہمارے گھر کے قریب مسجد ہونی چاہیے. تو ماشاءاللہ یہ جو جگہ ہے، یہ انہوں نے اپنی ذاتی جگہ جو ہے وہ مسجد کے لیے ڈونیٹ کی. ماشاءاللہ. کیا اچھا، آپ لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے کہ مسجدوں کے حوالے سے جیسے یہ مسجدیں بنی ہوتی ہیں، تو میرے خیال میں تو بہتر تو یہ ہے کہ باہر نکلتے ہیں جو لوگ مسافر ہیں ان کو دیکھنا چاہیے، اگر رستے میں کوئی مسجد نظر آئے تو وہاں پہ نماز پڑھنی چاہیے. کیا خیال ہے آپ کا؟ جیسے میں یہاں مسجد میں نماز کی غرض سے آیا تو دیکھ رہا ہوں کہ سامنے گھر ہے ایک، وہی شاید جو یہاں کو ڈونیٹ کرنے والے مسجد کو بنانے والے ان کا گھر ہے. یہ قریب تو دو گھر ہیں، لیکن تھوڑا سا ہٹ کر آگے بھی اور اس طرف بھی مزید گھر ہیں. تو یہ مسجد جو اگر غیر آباد ہے تو یہ آباد ہو سکتی ہے، کوئی اس میں اتنا مشکل کام نہیں ہے. ہاں ویسے بات تو آپ کی ایسے لگ رہی جیسے یہ نا غیر آباد. یہ دیکھیں یہ گھاس وغیرہ اگا ہوا ہے ایسے، یہ اس میں دیکھیں مٹی کیسے پڑی ہوئی ہے. تو ویسے مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی نا زیر تعمیر ہے. کیا خیال ہے آپ؟ کیسے؟ ہاں جی، کنسٹرکشن ہو رہی ہے ابھی. دیکھیں مٹی وغیرہ پڑی ہے، سین میں کام ہونے والا ہے، اینٹیں بھی ہیں اندر. ویسے ماشاءاللہ فرش لگ گیا ہے، ماربل ہے. اچھا اندر ماربل لگا ہوا ہے، ماشاءاللہ. جی آئیں دیکھتے ہیں ذرا. اچھا یہ ہاں یہ دیکھیں ناظرین، بہت مطلب ماربل لگا ہوا اس طرح کے علاقے میں. اور یہ مطلب مسجد کے برآمدیں اور آگے اس کا حال ہے جس کے اندر یہ آگے بھی ہے. دیکھیں حال میں اندر بھی لگا ہوا ہے ماربل وغیرہ نا. یہ دیکھیں اس میں یہ محراب کے اندر بھی. یہ میرے خیال میں اب مغرب کا وقت ہونے والا ہے، اندھیرا ہو گیا ہے. تو چلیں ہم یہ ایک بات بڑی اہم جی ہے جو میں ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہ مسجد اپنی آبادی کے لحاظ سے ایک بہت ہی مناسب مسجد ہے. اچھا. یعنی یہاں پہ ایسی مسجد اتنی آبادی میں اگر بنی تو یہ علاقے والوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. تو یہاں کے جو مقیم حضرات ہیں، قریبی جو باسی ہیں، ان کو چاہیے کہ اللہ کی اس نعمت کی قدر کریں اور مسجد کو آباد کریں. اور مسجد کو آباد کرنا یہ بہت بڑا اجر ہے، یہ انبیاء کا پیشہ ہے، ان کا کام ہے اور نیک لوگوں کا کام ہے. اور مسجدوں کو بنانے والے، ان کو آباد کرنے والے، ان کی صفائی کرنے والے، ان کے لیے تو بہت بڑی بشارتیں. ہاں وہ جیسے وہ حدیث آتی ہے نا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میرے پڑوسی کہاں ہیں، میرے ہمسائے کہاں ہیں. تو فرشتے پوچھیں گے اللہ آپ کے ہمسائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ مسجدوں کا آباد کرنے والے میرے ہمسائے. یہی ہے نا حدیث؟ جی بالکل. اچھا، اسی لیے میں بھی آپ کے توسط سے پیغام دینا چاہوں گا یہاں کے جو قریبی جتنے بھی ساتھی ہیں، لوگ ہیں، احباب ہیں، بزرگ ہیں،
کہ وہ اس مسجد میں آ کر اس کو آباد کریں، اور ان کے آباد کرنے کا ان کو یہ فائدہ ہوگا کہ یہ مسجد جو ہی آباد ہوگی تو ان کا یہ صدقہ جاریہ ہوگا، اور جن کی وجہ سے یعنی کہ بنیادی ایفرٹ جو انہوں نے یہاں پہ خرچ کی ہے اس کو آباد کرنے میں، نمازیں پڑھی ہیں، اس کو جو ہے مطلب ہے کہ نمازیوں کو لے کر آئے ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے، ان کی یہ جو ایفرٹ ہے نا ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی۔ اب جو قریبی لوگ کوشش کر لیں اس کو آباد کر لیں تو انشاءاللہ ان کے لیے آخرت کے اندر بھی بہت زیادہ فائدہ ہے۔